الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت صبح بہاراں رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون صدق اللہ العظیم۔ تمام انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے ناظرین و حاضرین و سامعین، آج ہمارے مہمان جو نعت شریف کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں جناب محمد وقاص قادری صاحب، وہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں
تیرے جیا کوئی نہیں، اور تیرے جیا سونا نبی لباں جے تاں جے ہووے کوئی، تیرے جیا سونا نبی لباں جے تاں جے ہووے کوئی، مینوں تے ہے اے نا پتا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، اور من موڑیا نبی سوڑیا قرآن ہے تیرا نعت ہاں، من موڑیا نبی سوڑیا قرآن ہے تیرا نعت ہاں، عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہیں، 1,24,000 وچوں تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، اور گودی چ لے کے سرکار نو سونے مٹھل من ٹھار نو، گودی چ لے کے سرکار نو سونے مٹھل من ٹھار نو، آکھے حلی ماں سادیا تیرے جیا کوئی نہیں، آکھے حلی ماں سادیا تیرے جیا کوئی نہیں، اور اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے، اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے، نبیاں نوں وی کہنا پیا سارے نبیاں نوں وی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، اور ہووے فقیر یا بادشاہ پاویں گدا نیازی جیا، ہووے فقیر یا بادشاہ پاویں گدا نیازی جیا، سب کھاندے نے صدقہ تیرا آقا، سب کھانے صدقہ تیرا کیونکہ تیرے جیا کوئی، یوں تو عیسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی داؤد بھی ہیں پر تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا
جیا کوئی نہیں کنو کاواں تیرے جیا کوئی نہیں۔ الحمدللہ جی، آج ہمارے انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے تحت صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کے ہمارے معزز مہمان جامع مسجد نور چک سکندر لالہ موسیٰ کے خطیب اعظم جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر رضوان رضا قادری صاحب وہ میانہ روی کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ تمام حاضرین و ناظرین آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، صدق رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رشی یا فرشی یا قرشی یا مطلبی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے آج ایک بار پھر حاضری کا موقع ملا، اس کے لیے شکر گزار ہوں تمام عہدیداران کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ جناب عصمت اللہ خان قادری صاحب اور ساری ٹیم کا۔ آج کا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے ماڈریشن، وہ ہے میانہ روی، اور اسی کو اعتدال بھی کہتے ہیں۔ میانہ روی، اعتدال، یہ کیا ہے؟ اس کی جو مختصر لغوی جو معنی ہے وہ ہے درمیانہ راستہ، اور اگر شرعی اصطلاح میں دیکھا جائے تو قرآن مجید نے دو چیزوں سے منع کیا ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے بخل، کنجوسی، اور دوسری چیز ہے اسراف، فضول خرچی۔ اسلام نے ہمیں بخل سے بھی منع کیا اور فضول خرچی سے بھی منع کیا۔ بخل، کنجوسی کی تعریف کیا ہے؟ مختصراً کنجوسی یا بخل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس جگہ پر رواج کے طور پر مروتاً یا عادتاً خرچ کرنا چاہیے اور بندہ وہاں خرچ نہیں کر رہا، یہ جناب کنجوسی یا بخل کی تعریف ہے۔ تو اس سے اسلام نے ہمیں منع فرمایا۔ نمبر دو، جو اسراف ہے، فضول خرچی ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ جہاں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں پر خرچ کر دینا یہ اسراف ہے یا فضول خرچی ہے۔ ان دونوں سے رکنے کا منع فرمایا اور درمیانی رستہ اختیار کرنے کا ہمیں ارشاد فرمایا۔ آپ سب جانتے ہیں، علامہ صاحب بھی ماشاءاللہ ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ میانہ روی کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ عادی معیشت ہے۔ ان دیز ڈیز اگر ہم غور کریں، ملک پاکستان ہمارا وطن عزیز ہے اور ہمیں اس سے محبت بھی ہے، تو اس میں معیشت کا کافی جو ہے وہ پرابلم چل رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ جو انکم ہماری ہوتی ہے، ہم جو کمائی کرتے ہیں، ہم اس سے زیادہ اخراجات کرتے ہیں، چاہے وہ ملکی سطح ہو، چاہے وہ صوبائی سطح ہو، چاہے وہ کسی ایک ضلع کی بات کریں یا ایک گھر کی بات کریں۔ اگر ہمارا جو گھر ہے اس میں بھی انکم سے زیادہ ہم اخراجات کرتے ہیں تو یہ جناب اعتدال کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا۔ جب اعتدال کا راستہ چھوڑ دیا تو اب یاد رکھیے کہ غربت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اسی کا حکم سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تو ان میں بھی اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا، میرے پیارے بیٹے، تم ہمیشہ ہمیشہ میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا، درمیانی چال چلنا، نہ زیادہ خرچ کرنا نہ ہی کنجوسی کرنا۔ بالکل ایسے ہی ایک اور روایت کا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میانہ روی کو نبوت کا 25واں حصہ قرار دیا گیا۔ مطلب یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں،
مطمئن اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم میانہ روی کا رستہ اختیار کریں، ماڈریشن جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ تو احباب ذی وقار ماڈریشن کن کن چیزوں میں ہو سکتی ہے؟ فرسٹ آف آل ہم عبادات کی طرف چلیں گے۔ عبادات کیا ہیں؟ ذرا غور کیجئے یہاں پر کہ اگر انسان کی پیدائش خلقت کے متعلق سوال کیا جائے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، تو جتنے بھی لوگ قرآن مجید کے حافظ ہیں وہ تو فوراً یہ جواب دیں گے، قرآن کا یہ جواب ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو جس عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پہ غور کیجئے، جس چیز کا مقصد ہی عبادت ہے اس کے لیے بھی عبادت کے جو احکام ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے میانہ روی کا حکم ارشاد فرمایا۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، پیارے پیارے آقا مدینے کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ایک جماعت حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگے صحابہ اکرام علیہم رضوان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ ڈیسیژن لیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے، یہ نیت کی ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کا روزہ رکھیں گے، مسلسل روزے رکھیں گے اور پوری پوری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر عبادت کریں گے۔ تو یہاں علامہ صاحب ذرا غور کیجئے گا کہ یہ تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نیم حکیم ہو یا نیم ملا ہوتا تو شاید یہ کہتا ویری گڈ جی، بہت اچھا، تم پوری رات مصلی پہ گزارو، پوری رات نوافل پڑھو، پورا دن تم روزہ رکھو اور اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ لیکن تمام جہانوں کے سردار اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یاد رکھو تم میانہ روی کا رستہ اختیار کرو، تم اعتدال کا رستہ اختیار کرو، کیونکہ تم پر تمہارے ارد گرد رہنے والوں کے بھی حق ہیں، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے، تمہارے والدین کا تم پر حق ہے، تم نے حلال رزق بھی کمانا ہے اور ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیے، ہم میں سے چند وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم جناب اتنی زیادہ عبادت کریں اور رزق حلال نہ کمائیں بلکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ آگے کریں اور مانگنا شروع کر دیں، زکوٰۃ صدقہ اور فطرانہ لے کر ہم اپنے بچوں کو پالیں اور ہم عبادت میں لگے رہیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا رہبانیہ فی الاسلام۔ رہبانیت کیا ہے؟ یہ عیسائیوں نے کام شروع کیا تھا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ یہ دور دراز جنگلوں میں چلے جاتے اور وہاں پر اپنا ڈیرا لگا لیتے اور وہاں پر جی صرف عبادت، صرف عبادت، شادی بھی نہیں کرتے تھے یہ اور مسلسل عبادت ہی کرتے تھے، مسافروں کی کچھ خدمت بھی کر دیتے اور ان سے کچھ لے بھی لیتے۔ جب اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت سے منع کر دیا کہ بھائی تم نے جو عبادت کرنی ہے تو یاد رکھو رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش اور تربیت کرنا، اپنی بیوی کی خواہشات پوری کرنا اور اپنے والدین کی خدمت کرنا، ان کو اچھے کپڑے پہنانا اور ان کی اگر بیمار ہیں تو ان کا علاج معالجہ کرانا، یہ ساری تمہاری عبادات میں شامل ہے۔ 5 وقت کی تم نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر رمضان ہے تو روزے بھی رکھو، نفلی رکھنا چاہتے ہو تو ہر سوموار کا روزہ رکھ لو یا ایام بید کے روزے تم رکھ لو، اس کے متعلق ارشاد فرمایا۔ لیکن مسلسل روزے رکھنے سے اپنے صحابہ کو بھی منع کر دیا، جو پچھلی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہاں پر رہبانیت کو منع کر دیا کہ رہبانیت اختیار نہیں کرنی، لوگوں سے تعلق نہیں توڑنا، ہمسائے ہیں تمہارے ان کے بھی آپ نے حقوق پورے کرنے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز بھی ثابت ہو گئی کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم میں سے ہم معاشرے میں اکثر دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں حضور کے جو کہتے ہیں جی میں نے شادی نہیں کرنی، جی میں نے عبادت میں اپنا وقت گزارنا ہے، جب شادی ہو جائے گی تو پھر شوہر کے حقوق لازم ہو جائیں گے، کچھ خواتین سوچتی ہیں یا کچھ مرد سوچتے ہیں بیوی کے حقوق لازم ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب وہ سوچتے ہیں کہ پھر بچے ہوں گے، پھر ان کے حقوق ہوں گے، ان کی تربیت کرنا پڑے گی، لہذا ہم نے شادی نہیں کرنی جناب۔ تو اس کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں شادی نہ کرنے کو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نکاح نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تو آقا علیہ السلام کے دور مبارک میں بھی ایک واقعہ ہوا، ایک صحابی رسول کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ انہوں نے شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلایا جائے، صحابی رسول حاضر ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے میری سنت کو ترک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔
تو عرض کرنے لگے جی یا رسول اللہ میں نے سوچا ہے کہ میں شادی نہ کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میرے راستے کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں رات کا ایک حصہ سوتا بھی ہوں، میں رات کا ایک حصہ عبادت بھی کرتا ہوں، لہذا تم اپنی عبادات میں میانہ روی اختیار کرو. احباب ذی وقار بالکل اسی کے ساتھ تھوڑا سا آگے چلیں تو ہمارے کھانے پینے کے معاملات آتے ہیں، ان میں بھی ہمیں میانہ روی اختیار ضرور کرنا چاہیے. اور اس کے متعلق جو میں نے آیت پڑھی اس کے متعلق تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں کہ کھانے پینے میں میانہ روی کیا ہے. نہ ہی زیادہ کھایا جائے نہ ہی تھوڑا کم کھایا جائے، بس درمیانہ کھایا جائے جتنی ضرورت ہے. ایک غیر مسلم ڈاکٹر الروض الفائق کتاب میں ہے کہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور میں نے یہ پڑھا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان. ایک علم ہے بدن کا مطلب میڈیکل کا، طبی علاج کا، اور دوسرا علم ہے دین کا علم. تو آپ کا جو قرآن ہے اس میں صرف دین ہی دین ہے. آپ کے قرآن میں میڈیکل بیان نہیں ہوا، بیماریاں کیا ہیں، ان کے علاج کیا ہیں، پرہیزیں کیا ہیں، ان کے متعلق تو کچھ بھی بیان نہیں ہے. تو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت جواب دیا حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. حضرت آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس غیر مسلم ڈاکٹر کو فرماتے ہیں کہ تم صرف قرآن مجید کی ایک آیت کو ذرا غور سے سمجھ لو. رب تعالی عز و جل کا ارشاد کلوا واشربوا ولا تسرفوا. آپ نے فرمایا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا کلو تم کھاؤ، واشربوا اور پیو، تم دونوں کا حکم دے دیا، ولا تسرفوا اسراف نہیں کرنا. یہ پوائنٹ ہے سمجھنے کی بات، اسراف نہیں کرنا. آپ نے ارشاد فرمایا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر بندے کو بھوک نہیں اور بندہ کھانا شروع کر دیتا ہے یہ اسراف ہوگا کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بالکل یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے. تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو یہ بھی بتائیے کہ کیا بغیر بھوک کے جب بندہ کھا لے گا تو بیمار ہوگا کہ نہیں؟ اس نے اب اس سے لوٹ لی، وہ تو بیمار ہوگا ہی ہوگا. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے ایک پوائنٹ تو آپ سمجھ گئے، اب دوسرا سمجھیے کہ بندہ کھانا کھا رہا ہے، کھانے کے دوران جتنی ضرورت تھی اتنا اس نے کھا لیا، اب اسے ایکسٹرا کھا رہا ہے بیکاز کہ کھانا جو ہے وہ ویری ٹیسٹی ہے، مزیدار ہے. ہمارے گھروں میں بھی مزیدار افطاریاں بنتی ہیں تو ہم بھی اچھا کھاتے ہیں، رج کے صحیح ٹائٹ ہو جائیں، خوب سیر ہو کے کھاتے ہیں. تو حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر بھوک سے زیادہ کھایا جائے تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ تو بیماری ہے جی، یہ بھی اوور ایٹنگ ہے، اوور ایٹنگ تو بندے کو بیمار کر دیتی ہے. حضرت امام فرماتے ہیں اچھا جب بھوک نہیں پھر کھایا یہ بھی بیماری، اور قرآن نے اسے منع کر دیا اسراف ہے، اور جب بھوک پوری ہو گئی ختم ہوئی تو اس سے زیادہ کھایا پھر بھی بیماری. تو دونوں صورتوں میں اگر بندہ قرآن کی سے ایک آیت پہ عمل کر لے تو ڈاکٹر صاحب بتائیں کیا اب بندہ بیمار ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے بالکل نہیں. تو فرمایا اگر بیمار نہیں ہوگا تو پھر مزید میڈیسنز اور پرہیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہی طریقہ مدینہ کے لوگوں نے استعمال کیا. آپ نے یہ سنا ہوگا اکثر کہ 3 مہینے ایک حکیم صاحب آئے مدینہ میں رہے، اور مدینہ میں آ کر انہوں نے جناب اپنا کلینک بنایا. 3 مہینے کے بعد جب جانے لگے تو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کدھر جا رہے ہیں آپ؟ جواب دیا جی وہ ادھر پیشنٹ نہیں ہے، کام نہیں ہے، مریض نہیں ہے، سو یہاں میرا بزنس نہیں چل رہا، کام نہیں چل رہا، تو مجھے جانا ہی پڑے گا. صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے یہ تو بتائیے کہ ریزن کیا ہے، کبھی سوچا آپ نے کہ یہ بیمار کیوں نہیں ہے؟ تو حکیم صاحب کہنے لگے نہیں میں نے غور نہیں کیا. صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنیے یہ مدینہ سے پہلے یہ یثرب تھا، یہ بیماریوں کی اماجگاہ تھا، یہاں بیمار ہوتے تھے لوگ، گندگی ہوتی تھی. لیکن جب پھر اللہ کا نور مکہ سے مدینہ تشریف لے کے آیا تو انہوں نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا، چلنے کا طریقہ بتایا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتایا، اور پھر ہمارے ہمسائے جو تھے انہوں نے بھی کھانے پینے کا طریقہ ہم سے سیکھ لیا، تو نہ وہ بیمار ہوتے ہیں نہ ہم بیمار ہوتے ہیں. تو آج انجمن غلامان مصطفیٰ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے میں آپ سب جو سننے والے ہیں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سنت کے مطابق کھانا کھائیے.
اور اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیے. جب ہم اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو واللہ ہمارے جتنے بھی ہاسپٹل اس وقت رش سے بھرے ہوئے ہیں، اصلی اور نقلی ڈاکٹر جتنے بھی ہیں ان کے کلینک بھرے پڑے ہیں. کم و بیش ہر گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو 8 ان میں سے کوئی نہ کوئی میڈیسن لے رہے ہیں. آپ اس میری بات کی تصدیق کریں گے. تو 80% لوگ جس ملک کے بیمار ہیں تو وجہ کیا ہے؟ اسلامی مملکت ہے، لیکن افسوس کی بات کہ ہم اسلامی قوانین اور اسلامی طریقے پر نہیں چل رہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں چل رہے. تو احباب ذی وقار، یہ میری دعوت ہے آپ سے کہ آج سے ہم نیت کریں گے کہ جب افطاری کریں، آج کل رمضان کے دن ہے، تو افطاری میں بھی اعتدال ہو، سحری میں بھی اعتدال ہو. جب اعتدال ہوگا تو انشاءاللہ ہم فٹ ہو جائیں گے، بیماریاں ہم سے دور ہو جائیں گی. تو اسی کے ساتھ موضوع یہ بڑا لمبا ہے، تو ایک اور چیز گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو ہم موبائل فون یوز کرتے ہیں، یہ ہر ایک کے پاس ہے اور ہر ایک نے یوز بھی کرنا ہے. اور اس جدید دور میں 2023 میں اس کے بغیر تقریباً ہمارا چلنا کم و بیش ناممکن ہی ہو چکا ہے. جس کے پاس نہیں ہے اس کو شاید لوگ بندہ ہی نہ سمجھتے ہوں، لیکن اس میں بھی میانہ روی ہمیں اختیار کرنی چاہیے کہ اس کو بہت زیادہ استعمال کرنا، ہر وقت فیس بک چلاتے رہنا، ہر وقت انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہنا، یہ بے شمار گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اس میں ہر جگہ جا بجا ساؤنڈ، ڈھول باجے بجتے ہیں، تو یہ ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اپنے موبائل کو چیک کریں کہ اس کی اسکریننگ ٹائم میری کیا ہے، میں نے آج دن میں اس کو کتنا دیکھا ہے. یہ سیٹنگ میں آپ کو آپشن ملے گا، ہر ایک اینڈرائڈ فون میں، آئی فون میں موجود ہے. تو پھر سوچیں کہ آج میں نے اگر 8 گھنٹے 7 یا 5 گھنٹے موبائل کی اسکرین دیکھی ہے تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت کتنی کی ہے، درود شریف کتنا پڑھا ہے، میں اپنی امی جان کے پاس کتنا ٹائم بیٹھا ہوں، میں اپنے ابو جان کے پاس کتنا ٹائم بیٹھا ہوں، عبادات کتنی دیر کی ہیں میں نے. تو یہ بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ اپنے موبائل یوزنگ میں بھی اعتدال اپنائیے. اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رب تعالیٰ عز و جل ہم سب کو زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ کمانے کا سلسلہ ہے، چاہے وہ کھانے کا سلسلہ ہے، چاہے وہ خرچ کرنے کا سلسلہ ہے، چاہے عبادات کے معاملات ہیں، ہر معاملے میں رب تعالیٰ ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی آمین.